آپ دیکھ رہے ہیں وتھ نظر میں عبد القدیر۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی کیا اختیارات ہیں اور وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا بینیفٹ لے رہے ہیں اور اس کو عوام تک کس طرح سے ان کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنے اختیارات کو، اور عوام کن سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آج اسی ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو اختیارات آتے ہیں وہ بیوروکریٹس کے پاس ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹس کو ہی پورے ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کام کرتے ہیں۔ ان کے ایک ادارے ہیں، اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہمارے جو ڈی سی او ہوتے ہیں ان کو پورے ڈسٹرکٹ کا نظام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو بھی ایک ڈسٹرکٹ کا سونپا جاتا ہے، ایس ایس پی کو، کہ وہ امن امان کے حوالے سے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں ہمارے قانون میں۔ مین بات آتی ہے ہمارے ڈی سی او کی، کیونکہ جو بھی اگر ڈسٹرکٹ میں کسی بھی قسم کا بحران آئے یا کسی بھی قسم کے 2 نمبر چیزیں چل رہی ہوں، جیسے ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ سے لے کر صابن تک سب کی سب 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو سبزی فروش ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ایماندار ہیں، کیونکہ وہ جو ہمارے سبزی فروش بھی بڑے ایماندار ہیں، اور مرغی فروش، کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ اس ملک میں ڈالا ہوتا ہے، وہاں سے سیاہ نکال لیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پورا وزن نہیں ملتا۔ یہاں پر اتنی مہنگائی ہے، لوگ بار بار کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا، گورنمنٹ نے وہ کر دیا، مگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے مختار کار اے سی اور جو ڈی سی او ہیں اس کے اختیارات ہیں وہ قانون پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اختیارات ضلع لیول میں کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہی ہوتی ہے کہ اسمبلیوں کا کام ہے قانون بنانا، اور ڈی سی او کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کرانا۔ جو اوپر سے قانون بن کر آئے یہ ہمارے ادارے ہی ہوتے ہیں جن کو ان کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم آ جائیں ٹاؤن میں تو ٹاؤن میں دیکھو اتنی کرپشن ہے، اور دیکھو گلیاں جو ہیں سب خراب لگی پڑی ہیں، اوپر سے پیسے آ رہے ہیں، نیچے کہیں بھی خرچ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا۔ ہمارے ملازم ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، ہمیں منتھلی تنخواہ نہیں ملتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ایڈمنسٹر ہیں، جو ہمارے ایڈمنسٹر بیٹھے ہیں، یہ سب کا سب کچھ کھا تو جاتے ہیں، مگر ہم حکمرانوں کے اوپر تو طنز کرتے رہتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہا، ڈی سی او کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اب گورنمنٹ نے ایک ریٹ فکس کر دیا ہے کہ چینی کا اتنا ریٹ ہونا چاہیے، پیٹرول کا اتنا ریٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو عمل درآمد کرانا ان کا کام ہوتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ ابھی آپ دیکھو گے کہ اس وقت کھاد جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو کھاد بلیک پہ دیا جا رہا ہے، 3000 سے 3100 روپے بوری دی جا رہی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ اپنے نوکریاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جیسے چاہیں اس طرح سے کریں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عوام کو ان کے بارے میں شاید نہیں معلوم
کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف تو تنقید کرتے ہیں، مگر جو یہ عمل درآمد کرانے والے ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے کہ بھائی 2400 کی اگر 2450 کی کھاد کی بوری ہے تو یہ 3000 کیوں بک رہی ہے؟ اگر مرغی کا ریٹ ہے، سبزی کا ریٹ ہے، یہ منڈی میں کیوں صحیح لوگوں کو نہیں ملتا؟ اگر چینی ہے وہ بلیک کر دی جاتی ہے، تو یہ ان کے پیچھے کون ہے بھائی؟ یہی لوگ بیٹھے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، اور ڈی سی او اس میں سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ ڈی سی او کا ہی کردار ہے، اگر ڈی سی او اس میں نہیں انوالو ہوتا تو سب چیز پر ایک ڈی سی او ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو مجال ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی چیز کی کمی ہو، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو 2 نمبر کوئی چیز ملی جائے، جیسے صابن ہے، جیسے دال ہے، ہر چیز میں 2 نمبری ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈی سی او اس پہ عمل درآمد کرے اور خود اترے اور جا کے لوگوں کو چیک کرے، ان کو سزائیں دے۔ آج دیکھو تو ہمارے شہروں میں پیٹرول پمپ بند پڑے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کا ریٹ کچھ بڑھنے والا ہے تو ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آیا بند کر دیا، جب آیا کھول دیا۔ ریٹ کم ہو رہے ہیں تو ہم اسی حساب سے چلتے ہیں، ریٹ بڑھ رہے ہیں تو ہم اسی حساب سے چلتے ہیں۔ بھائی ان کو کون عمل درآمد کرائے گا؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ بیسکلی ایک ڈی سی او کا کام ہے، جو ان کو یہ بیسکلی ڈی سی او کا ہی کام ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہماری عوام کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے قانون بھی اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ وہ سب کے سب برٹش دور کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس وقت انگریزی میں جو قانون تھے، آج تک انگریزی میں قانون ہے۔ ہمارے چیف جسٹس نے اس پہ حکم بھی جاری کیا کہ ان کو اردو میں کیا جائے۔ ظاہری بات ہے، اگر اردو میں آ جاتا ہے یا سندھی میں آ جاتا ہے تو ان قانونوں کی تو ہر کسی کو پتا ہوگا۔ ایک کسان ہوگا جس نے 5 جماعت پڑھی ہوگی، اس کو بھی پتا ہوگا۔ اس لیے یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں اس کو بدل بھی نہیں رہے، تاکہ قانون کا پتہ کسی کو نہ ہو، سب کے سب اندھے ہوں۔ جو لکھا پڑھا ہے وہ تو ان سے پوچھ سکتا ہے یا وہ جا سکتا ہے، وہ فرد ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو عوام کو کہ کیا قانون ہے، کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا گورنمنٹ نے دینے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ماڑی گیس پہ سپریم کورٹ میں کیس کیا، جس کا فیصلہ 2014 سے آیا ہے کہ بھائی 5 کلومیٹر کے دائرے میں سب گاؤں کو آپ گیس دو، مگر مجال ہے ڈی سی او کا یہ فرض ہی نہیں ہے، ڈی سی او کے اختیارات میں نہیں ہے، ڈی سی او اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ڈی سی او اگر چاہے تو آج ہی ماڑی گیس کو بند کر سکتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے لیٹر لکھ سکتا ہے، بھائی آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، میرے ڈسٹرکٹ میں نہیں کام کر سکتے۔ مگر وہ کرے بھی تو کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے مگر ڈی سی او یہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو تو سب کچھ مل رہا ہے، اس کو تو اس کے بھائی کو نوکری میں لگا دیا، اس کو رشوت مل رہی ہے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم عوام کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی فقط یہ سیاستدان کے ہی پیچھے ہم نے نہیں پڑنا ہے، فقط ہمارے لیے سیاستدان ہی کرپشن نہیں کر رہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت محکمے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں اور اپنے اختیارات کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگ دربدر ہیں، غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جن کے پاس اسٹاک پڑا ہوتا ہے، رات کو اگر ریٹ بڑھ جائے تو وہ راتوں رات ریٹ بڑھا
دیتے ہیں. اگر آج ریٹ کم ہو جائے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس پہلے سے آیا ہوا تھا، ہم نے تو مہنگا خریدا تھا، اس کو ہم اسی ریٹ پہ ہی بیچیں گے. یہ بلیک میل چل رہی ہے پاکستان میں. ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے جو گندم، کھاد اور بھی بہت چینی، چاول، بہت سی چیزیں ہیں، ہر چیز میں وہ جو ہے بلیک میل کر کے پیسہ کما رہے ہیں. ہر سال کسی نئی چیز کوئی بلیک کیا جاتا ہے. آج کھاد کو ہے، کل دوائی کو، پھر کسی ٹائم چینی کو، کسی ٹائم دال کو. اسی طرح سے وہ بہت سے اپنے پاس ذخیرہ کر کے ان سے بلیک میل کر کے لوگوں سے پیسے اپنی جیب بھرتے ہیں. مگر ہماری عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ڈی سی او اور جو یہاں کے ایڈمنسٹریشن ہیں ان کا کام ہے ان کے اوپر کنٹرول کرنا اور ان کے خلاف احتجاج کرنا، ان کے خلاف کورٹوں میں جانا. اگر ہم یہ اسٹارٹ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نظام، اگر ہم ڈی سی او اور اے سی کے خلاف کورٹ جانا شروع کر دیں تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ نظام نہیں بدلے گا. نظام بدلے گا، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کن کے کیا اختیارات ہیں اور کن کو کہاں پر کن کے کیا اختیارات ہیں اور ان کو کس طرح سے سیدھا کیا جا سکتا ہے. مگر کبھی بھی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. اس کے لیے ہمیں اور ہمارے نوجوان نسل کو ایک ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک کمیونٹی پیدا کرنی پڑے گی جو ساتھ مل کر ان کے خلاف جائیں اور ان کے خلاف ایکشن لیں، احتجاج کریں، کورٹوں میں جائیں، یہ آپس میں چندہ کریں تاکہ ان کو لوگوں کو اپنا حق دلا سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.